قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ہر وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، وہ دراصل جہالت برت رہا ہے۔ اور جو جاہل ہوتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاہل ہے، لہٰذا وہ کسی علم والے کی بات بھی نہیں سنتا۔ حسن بصری کہتے ہیں، فتنہ جب سر اٹھاتا ہے تو ہر عالم اسے پہچان لیتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو ہر جاہل کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ یعنی جاہل وہ ہے جس کو یہ نہ پتا چلے کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ ہے۔ اور جہل کا لفظ حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے، اور یہاں علم کے مقابلے میں آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح نشانیوں کے باوجود غیر اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء سے شرک کا ہونا محال ہے، لیکن انبیاء کو مخاطب کر کے جو بات کی گئی تو اس سے شرک کی انتہائی قباحت بیان کرنا مقصود ہے، مذمت کرنا مقصود ہے۔ اور شرک کرنے والے کا کوئی عمل بھی پھر صالح شمار نہیں ہوتا، سب ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے نیت بھی درست نہیں ہوتی اور عموماً طریقہ بھی درست نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شکر کے لیے طویل قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ شکر صرف دنیاوی نعمتوں پر ہی نہیں، دینی نعمتوں پر بھی کیا جاتا ہے، اور دینی نعمتیں ہی دراصل حقیقی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس دین نہیں اور دنیا بہت ہے تو خیر نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس دنیا نہیں لیکن دین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے، تقویٰ ہے اس کے اندر، سمجھے سبھی کچھ ہے۔ اصل میں بار بار جو شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے بھی کہ شکر ادا کرنے والا مغرور نہیں ہوتا، پھر متکبر نہیں ہوتا، ہمبل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند تر اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی ذات بلند ہے، عظمت و کبریائی والی ہے، لہٰذا اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو انسان کو آزادی ملی ہے، لیکن قیامت کے دن زمین آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے تو انسان کہاں بھاگ کے جائے گا؟ جب سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہوگا تو انسان کدھر جائے گا پھر؟
اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا، یعنی وہ نہیں ہوگا۔ پھر جب اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور سب گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ آج زمین سورج کے نور سے منور ہوتی ہے، قیامت کے دن براہ راست رب کے نور سے منور ہوگی۔ اور قیامت کے دن جو گواہ ہیں وہ کون کون سے؟ ان میں سر فہرست تو انبیاء ہے، پھر وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا تھا، اور فرشتے بھی جو ان کے اعمال بیٹھ کے لکھ رہے ہیں۔ اور اگر مجرم پھر بھی نہیں مانیں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس دن کی ہیبت بھی ہوگی کہ کوئی بھی بولنے والا بول نہ سکے گا، اور سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، اور ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچ ثابت ہو گئی۔ تو جہنم کی طرف لوگ گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یعنی درجہ بندی کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ منافق الدرک الاسفل میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو سب سے اوپر ہوں گے جنہیں صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، یا پھر زمانے کے لحاظ سے پہلے لوگ پہلے اور بعد کے بعد میں داخل ہوں گے، یا پھر اعمال کے اعتبار سے جیسے چوروں کا گروہ، بدکاروں کا، زناکاروں کا، اور کفر کے بھی درجے الگ الگ ہیں، اسی طرح شرک بھی مختلف طرح کے ہیں۔ اور پھر وہاں جب وہ ڈالے جا رہے ہوں گے جہنم میں گروہ کی شکل میں، تو جہنم کے فرشتے ان کو ملامت کریں گے اور ڈانٹنے کے لیے سوال کریں گے، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، کسی نے نہیں سمجھایا تھا؟ کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ،
تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ تو سب سے زیادہ جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے نا ہم سب کو، وہ تکبر، اپنی بڑائی کا احساس، میں بڑا ہوں، میں عقل مند ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں نے یہ کیا، میری یہ قابلیت، میری یہ کوالٹی۔ کیونکہ تمام جرائم کی اصل یہی ہے، ایگوئسٹک ہونا، اپنی بات پہ اڑ جانا، ڈٹ جانا، حق کو قبول نہ کرنا، لوگوں کو بیوقوف سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، بس اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اہل ایمان کی بھی درجہ بندی ہوگی اور انہیں اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو دھکے دے کر ذلیل کر کے لے جایا جائے گا۔ تو جنت میں جب لوگ جائیں گے تو پہلے مقربین، پھر ابرار، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صدیقین اور شہداء، علماء اپنے جیسے علماء کے ساتھ، اور ہر صنف اپنے صنف کے ساتھ۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک ریان ہے جن سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت پر ہوگی، اتنا بڑا دروازہ ہوگا، اور اس کے باوجود وہ دروازے بھرے ہوئے ہوں گے، اتنے لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں بسائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اور پھر جنت میں جانے والا پہلا گروہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور پھر نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ کھلے گا، مجاہدوں کے لیے باب الجہاد ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، اسی طرح اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد دعا پڑھنے والے کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اسی طرح وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کا دل خوش کرے، تو اس کو بھی جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں تقوی کو بھی لازم کرنا چاہیے، کیونکہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، تو جنت میں لے جانے والی جو سب سے اہم کوالٹی ہے وہ تقوی ہے۔ دنیا میں تقوی کو لازم پکڑیں، کیونکہ جنت میں تقوی کے حامل لوگ ہی، یا جن کے دلوں میں تقوی ہے وہی لوگ اس میں جا سکیں گے۔ اور وہ جنتی کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، تو کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی جنتیوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے، یعنی جو چاہیں اس زمین پر کریں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی ہے، اگر اس میں ہم اللہ کی اطاعت کر لیں، اپنے نفس کے خلاف جا کے، بہت سی چیزوں سے بچ کے، اور ہمیشہ کی جنت مل جائے تو نفع کا سودا ہے۔ دنیا میں پہنچنے والی تکلیفیں، غم، دکھ، پریشانیاں، یہ ساری وہاں بھول جائیں گی۔ جنت کی ایک جھلک سارے غم بھلا دے گی، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جب سارا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ فیصلہ اتنا برحق ہوگا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہوگی، اور کرے گا کون؟ سبھی کریں گے، تمام مخلوق اللہ کی حمد کی گواہی دے گی۔ اور سارے قرآن کی کلاس میں آ کر بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، جو وقت دیتا ہے، جو سارے کاموں اور مصروفیات میں سے جب نفس نہیں بھی مان رہا ہوتا تو نکل آتے ہیں، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سورۃ غافر، یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی 85 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 40 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 60 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کو غافر کے علاوہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے اور حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت 7 حوامیم جو ہیں ان میں سے پہلی حامیم ہے، اور اس میں آل فرعون کے ایک مومن کا ذکر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورت دوسری سورتوں سے منفرد ہے، اور اس میں جدال کا لفظ یا جدل کا لفظ جو ہے اس کی تکرار ہے، 5 مرتبہ اس مادے سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب
الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی متعدد صفات کا ذکر ہوا ہے جن کا انسانی وجود اور زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس سورت کے باقی مضامین انہی معنی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے، العلیم ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، شدید العقاب ہے، ذی الطول ہے، نعمتوں والا ہے، فضل والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں طرح کی صفات کا ذکر کیا، یعنی رحمت کا بھی اور عذاب کا بھی، کہ اللہ سے معافی مانگو گے تو معافی مل جائے گی، منہ موڑو گے تو عذاب پہنچے گا۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، اور ان کے بعد بھی کئی گروہوں نے، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لے، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی سخت تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کی خوشحالی اور عیش و عشرت ان کو مہلت دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک یہ آگ کے ساتھی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں
اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرشتے غیبی مخلوق ہیں لیکن ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے سفارشیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ تو اس طرح آسمان والے اور زمین والے ایک رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے۔ اور صرف عرش کے ارد گرد فرشتے ہی استغفار نہیں کرتے، بلکہ تمام فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ مومن کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اس کے برعکس غیر مومن کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے اپنے بچے بھی دعا نہیں کر سکتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیے گئے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کرنا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد اور بیویوں اور اولاد میں سے نیک ہوں۔ تو فرشتوں کی دعائیں کن کے لیے ہیں؟ نیک لوگوں کے لیے۔ بے شک تو ہی زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جہنم کے عذاب سے بچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوزخ سے بچنے کا لازمی نتیجہ نہیں کہ جنت میں ہی داخل ہو، اس لیے دونوں باتیں کی گئی۔ اور پھر یہ کہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں گے، یہ خوشخبری کی بات ہے۔ دنیا میں جب کوئی پہلے چلا جاتا ہے تو بعد والوں کے لیے بڑے غم کی بات ہوتی ہے، لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ آخرت میں اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے لیے وہ جدائی اور وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی انہیں برے اخلاق، برے اعمال، برے خیالات اور اسی طرح آفات، تکالیف سے، چاہے دنیا کی ہوں، برزخ کی ہوں، آخرت کی ہوں، ان سب سے بچا لے۔ اور تقوی اختیار کرنا اور برائیوں سے دور رہنا یہ اللہ کی رحمت کے قابل کر دیتا ہے انسان کو۔ تو ایمان والوں کو ایمان کے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ویسے بھی جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے انسان برائی سے بچتا چلا جاتا ہے۔